الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في سورة يونس: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآية لقوم يتقون. بے شک رات اور دن کے آنے جانے میں اور آسمانوں اور زمین کے بنائے جانے میں اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو اللہ سے ڈرتی ہے، جو تقوی اختیار کرتی ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک جو لوگ نہیں امید رکھتے اللہ کی ملاقات کی، ورضوا بالحیات الدنیا، اور وہ راضی ہو گئے دنیا کی زندگی میں ہی، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اسی پہ انہوں نے اکتفا کیا، اسی کو ہی پسند کیا، اسی پہ ہی اطمینان کیا.
والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں. اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. بما کانوا یکسبون، بسبب اس کے کہ جو انہوں نے کمایا. ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور عمل کیے انہوں نے اچھے. یہدیہم ربہم بے ایمانہم، اللہ ان کو راستہ بتلائے گا، اللہ ان کو ہدایت دے گا ان کے ایمان کے ذریعے. ایسا راستہ تجری من تحتہم الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. فی جنات النعیم، وہ باغات ہوں گے نعمت والے بہشت والے. حضرات، ہر قسم کی تعریفات اللہ رحیم و کریم کی ذات پاک کے لیے. حمد و ثنا کے بعد لا تعداد بے حد و وسع درود و سلام آمینہ کے لال عبداللہ کے در یتیم، امام کائنات، امام الانبیاء، امام القبلتین، امام الثقلین، امام الحرمین، امام اعظم، مرشد اعظم، رحمت اعظم، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی. محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم سے سورہ یونس اور پارہ نمبر 11 اس کی نہایت مختصر 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رحیم و کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گئے گزرے دور کے اندر مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو سن سنا کے صحیح معنوں میں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبہ کے اندر میں نے یہ بات آپ بھائیوں کو بتلائی تھی کہ بھئی قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھنا، صرف 2 آیات کو سمجھ کر پڑھ لینا ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ کی راہ میں 2 اونٹنیاں آپ نے خرچ کر دی. اللہ کے راستے میں جن کی قیمت تقریباً 10 لاکھ ہے، کہ آپ نے 2 آیات سن لی، اس کو سمجھ لیا، آپ نے گویا کہ 10 لاکھ آپ اللہ کی راہ میں تقسیم کر گیا. تو بھائیوں، میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ جس طرح پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبہ کے اندر آپ کو صرف 2 آیات سمجھائی تھی، آج بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ان 2 آیات سمجھائی جائے. اگر آپ غور سے سنیں گے، توجہ کریں گے، تو انشاءاللہ الرحمن آپ کو سمجھ آ جائے. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا، اِنَّا، بے شک، فی اختلاف اللیل والنہار، کہ یہ رات آ رہی ہے، کبھی دن آ رہا ہے، اور یہ آسمانوں کا بنایا جانا، زمین کا بنایا جانا، اللہ کہتے ہیں لآیات، اس کے اندر نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ لقوم یتقون، اس قوم کے لیے جو اللہ سے ڈرتی ہے، جو اللہ کا ڈر رکھتا ہے. یہ ان کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں.
کہ یار کبھی رات آ رہی ہے، کبھی دن آ رہا ہے، اللہ نے آسمانوں کو بنایا ہے، اللہ نے زمین کو بنایا ہے، یار کیا بات ہے، لیکن یہ کون سمجھتا ہے؟ جس کو اللہ کا ڈر ہے۔ تو آگے اللہ حکم الحاکمین ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کا قرآن ہے، سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پارہ نمبر 36 ہے، آیت نمبر 24 ہے۔ اللہ کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ دنیا کے ہر معاملے میں غور و فکر کرتے ہو، کیا قرآن کے معاملے میں تم غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا تمہارے دلوں کے اوپر تالے لگ گئے؟ اللہ کا قرآن ہے، کیا تم ان کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے کہ کیا تمہارے دلوں کے اوپر تالے لگ گئے ہیں؟ یعنی دنیا کے معاملات میں تم غور و فکر کرتے ہو، اگر کہیں پھنس جاؤ تو بہت سارے آپ جناب پتہ نہیں کیا کیا سائنسیں لڑاتے ہو، اللہ کے قرآن کے بارے میں بھی غور و فکر کیا کریں۔ دنیا کے معاملے میں تو بڑے ہوشیار ہو، کہتے ہیں کہ دو لڑکے کہیں انٹرویو دینے کے لیے گئے، تو جو انٹرویو لینے والا تھا اس نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میرا نام اخلاص ہے۔ تو اس نے کہا اچھا آپ ایسا کریں سورہ اخلاص سنائیں۔ تو اس نے جناب چھوٹی سی سورت تھی، اس نے سنا دی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب جب دوسرے کی باری آئی کہ بھئی بتا تیرا کیا نام ہے، وہ کہنے لگا میرا نام تو یاسین ہے لیکن لوگ مجھے کوثر کوثر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، کہ اگر میں نے بھی کہہ دیا، اگر مجھ سے بھی انہوں نے یاسین سن لی تو میں کیسے سناؤں گا اتنی بڑی؟ فوراً کہنے لگا کہ نام تو میرا یاسین ہے لیکن لوگ مجھے کوثر کوثر کہتے ہیں، تاکہ یہ کہیں کہ چلو بھئی سورہ کوثر سنا دو۔ یعنی دنیا کے معاملات میں فوراً ہمارا ذہن جو ہے وہ الرٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ قرآن کے بارے میں بھی تم غور کرو، افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کہ تمہارے دلوں کے اوپر قفل لگ گئے ہیں، تالے لگ گئے ہیں۔ آگے اللہ حکم الحاکمین فرماتے ہیں ایک اور مقام پہ، سورہ جاسیہ ہے، اللہ حکم الحاکمین کہتے ہیں پارہ نمبر 25 ہے، آیت نمبر 37 ہے۔ جو طلباء حافظ قرآن ہیں ان باتوں پہ غور کیا کرو۔ سورہ جاسیہ ہے اور پارہ نمبر کتنا ہے؟ 25 ہے اور آیت نمبر 37 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے آسمانوں اور زمین کو جو بنایا ہے، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، ہم نے جو آسمانوں زمینوں کو بنایا ہے یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، کھیل کے لیے نہیں بنایا، کھیل تماشا نہیں ہے۔ وَمَا خَلَقْنَاهُمَا، اور جو ان کے درمیان ہے، جو زمین و آسمان کے درمیان ہے، اللہ کہتا ہے یہ ہم نے کھیل تماشا نہیں بنایا، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، اس کے بنانے کا کوئی مقصد ہے، ویسے ہی اللہ نے نہیں بنایا۔ غور کیجیے اللہ کے قرآن پہ، اللہ کہتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا، نہیں ہم نے بنایا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وَمَا بَيْنَهُمَا، جو ان کے درمیان ہے، لاعبین، کھیل تماشا، کھیلنے کے لیے نہیں بنایا۔ وَمَا خَلَقْنَاهُمَا، نہیں ہم نے بنایا ان دونوں کے درمیان، الا بالحق، مگر سچ، کہ کوئی بھی بات، کوئی بھی چیز حکمت سے خالی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی اللہ نے بنایا
میں مثال کے طور پہ سمجھانے لگا ہوں، ویسے تو پہلے بھی کئی بار یہ میں نے بتایا ہے، لیکن آپ بھول جاتے ہیں۔ یہ باتیں یاد رکھا کرو کہ ایک آدمی جامن کے درخت کے نیچے کھڑا تھا، اس نے دیکھا زمین کے اوپر بیل ایک بچھی ہوئی ہے، اس کے اوپر تربوز لگا ہوا ہے، آپ کو پتا 10-10 کلو کے، 15-15 کلو کے، اللہ کی حکمت ہے نا، تو وہ لگا ہوا ہے۔ تو وہ کہنے لگا یہ کیا اللہ کا نظام ہوا بھائی، اتنا بڑا درخت اور چھوٹی سی جامن اور بیل بیچاری کمزور سی، 10-15 کلو کا تربوز اس کو لگا ہوا ہے، میری سمجھ میں یہ اللہ کا نظام نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا دماغ درست کرنے کے لیے ایک پرندہ بھیجا، طوطا وغیرہ بھیجا، تو اس نے وہاں سے یعنی جامن جو کاٹی وہ آ کے اس کے سر کے اوپر لگی، فوراً ذہن صاف ہو گیا، کہنے لگا اللہ تیرا شکر ہے، اگر اس کی جگہ پہ تربوز ہوتا تو میرا کام ہو جانا تھا۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو کہ اللہ کی ہر بات پہ حکمت ہے، کوئی بات بھی اللہ کی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو اللہ کہتے ما خلقنا السماوات والارض، کہ ہم نے زمینوں کو، آسمان کو، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے، ہم نے نہیں بنایا لاعبین، کھیل تماشے کے لیے۔ ما خلقناہما، نہیں ہم نے ان دونوں کو بنایا، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ، کوئی بھی حکمت سے خالی نہیں۔ ایک ذرے سے لے کے آسمان تک جو بھی کچھ اللہ نے بنایا ہے وہ بغیر مقصد کے نہیں بنایا۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ کہیں اللہ کہتا ہے اکثرهم لا يعقلون، اکثر لوگ بیوقوف ہیں، اکثرهم لا یؤمنون، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، کیونکہ اللہ کے ہاں کثرت نہیں چلتی کہ فلاں بندہ تعداد میں بہت زیادہ ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ حق پہ کون ہے، صحیح راستے پہ کون ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں میرے بھائیو، اللہ کا قرآن ہے، سورہ یونس پارہ نمبر 11 آیت نمبر 25، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے، اللہ تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے، وَیَہْدِی مَن یَشَاءُ الی صراط مستقیم، اور وہ جس کو چاہتا ہے وہ اس کو سیدھے راستے پہ چلا دیتا ہے۔ نہیں چھوڑو موبائل کو، بات رکھو۔ آپ کو کتنی بار سمجھایا ہے کہ خطبے کے دوران تن کا بھی توڑنا منع، نبی علیہ السلام آیا، اگر کسی نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، اس کا اپنا جمعہ ضائع ہو جائے گا۔ جب مسجد میں آیا کرو، ٹھیک ہے، بھول جاتا ہے بندہ، دنیا سے رابطہ آپ کا ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ آپ کا رابطہ اللہ سے شروع ہو چکا ہے، دنیا سے رابطہ ختم کر دو۔ تو واللہ یہدی، اللہ ہدایت دیتا ہے، میں یشاء، جس کو چاہے، کدھر؟ الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ کس کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے؟ جو ہدایت کا متلاشی ہے، جو سوچنا چاہتا ہے۔ اب دیکھیے میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے ایک بار واقعہ بیان کرنے لگا، اگر آپ نے غور سے سنا تو ایمان تازہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے کیسے راستے کھولتا ہے جو سوچتا ہے۔ ہوا کیا کہ اسود ایک آدمی تھا، راعی تھا۔ راعی کس کو کہتے ہیں؟ جو بکریوں کا چرواہا ہو، بکریاں چرانے والا، بھیڑ چرانے والا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ راعی۔ تو وہ بکریاں چرایا کرتا تھا، یہودیوں کا وہ غلام تھا، یہودیوں کا غلام تھا، بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہودی لوگ بڑی لڑائی کی تیاریاں کر رہے ہیں،
غور سے سننا ہے واقعہ اللہ کے لیے۔ تیاریاں کر رہے ہیں تو اس نے یہودیوں سے پوچھا کہ بھئی آپ یہ کس چیز کی تیاریاں کر رہے ہیں، کیا پروگرام ہے؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جناب ہمارے اوپر حملہ کرنے کا پروگرام بنا رہا ہے، خیبر پہ حملہ کرنے کا پروگرام بنا رہا ہے، ہم اس کے خلاف لڑنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، میری طرف دیکھنا تھا۔ تو اس نے کہا غلام تھا، بکریوں کا چرواہا تھا، کہنے لگا کہ یار یہ تو بتاؤ کہ وہ آپ کو کیا کہتا ہے، یعنی کیوں اس کے خلاف جنگ لڑنی ہے، کیا کہتا ہے؟ وہ کہنے لگے جی وہ کہتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ چوری نہ کرو، وہ کہتا ہے کہ بدکاری نہ کرو، بے حیائی نہ کرو، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت دی لوگوں کو، کہا بھی یہی تھا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، وتملک العرب والعجم، عرب و عجم کے تم مالک بن جاؤ گے۔ وہ کہنے لگے اس اپنے غلام کو کہ وہ کہتا ہے جی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، سب کو چھوڑ دو، وحدہ لا شریک، بس ایک ہی اللہ ہے۔ وہ بکریاں چرا رہا تھا، ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کے خیبر پہنچ گئے۔ تو یہ آدمی بھی بکریوں سمیت ہی، بکریاں چراتا نا، بکریوں سمیت ہی یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ بڑی بکریاں تھی سینکڑوں کے حساب سے، تو جا کے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ یہ جو بکریاں ہیں ان کا کیا کرنا ہے، جو یہودیوں کی بکریاں ہیں میرے پاس؟ ہائے ہائے، اگر آج جیسا کوئی حکمران ہوتا کہتا کہ موجہ لگی ہیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ان کی بکریاں واپس کر کے میرے پاس آؤ۔ ہائے ہائے، رب کعبہ کی قسم، جاؤ سارا جگ ڈھونڈ کے لاؤ، تمہیں ایسا انصاف کرنے والا حاکم پوری کائنات میں نہیں ملے گا۔ آپ نے فرمایا جاؤ بکریاں واپس کراؤ ان کی، یعنی بکریاں آپ جا کے ان کے قریب فصلوں میں چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا بکریاں خود ہی اپنے اپنے گھروں میں چلی جائیں گی۔ تو وہ بکریاں چھوڑ کے آ گیا اور آ کے کہنے لگا کہ آپ مجھے یہ بتلاؤ کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو مجھے جنت مل جائے گی؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں رنگ کا کالا ہوں، میں غلام ہوں، حبشی ہوں، مجھ سے بدبو آتی ہے، میں غریب ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں تجھے جنت مل جائے گا۔ اب جناب جب وہ آیا، صفیں تیار تھی، لڑائی شروع ہو گئی، وہ آتا ہی لڑا اور شہید ہو گیا۔ نہ اس نے کوئی نماز پڑھی، نہ اس نے کوئی روزہ رکھا، نہ اس نے کوئی جمعہ پڑھا، نہ اس نے کوئی اور دین کا کام کیا۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جنت میں گیا، مجھے رب نے دکھا دیا کہ دو حوریں اس کے سرہانے اس کا استقبال کرنے کے لیے بیٹھے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔
ہدایت اللہ کس کو دیتے ہیں؟ جو ہدایت کا متلاشی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حسب و نسب کی پرواہ نہیں کہ یہ حبش کا رہنے والا ہے، یہ کالا ہے، اسے بدبو آ رہی ہے۔ ایمان کی قیمت پڑتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے بھائیوں، ایک مرتبہ درخت کے اوپر چڑھے مسواک توڑنے کے لیے، پتلے سے تھے، ٹانگیں کانپنے لگی۔ صحابہ مذاق کر رہے ہیں کہ دیکھو پتلی پتلی سی ٹانگیں ہیں، جداں پنجابی کے کڈا وڈا پنگا لے رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ امام کائنات علیہ السلام کو پتا چلا، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، آج تم اس کی ٹانگوں کی طرف دیکھ کے مذاق کر رہے ہو، کل قیامت والے دن اس کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ ہو، یعنی اس کے ایمان کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ ہوگا۔ اللہ حسب و نسب کی طرف نہیں دیکھتے۔ اب دیکھو فرعون جو تھا، فرعون یعنی ظالم تھا، کتنا بڑا وہ ظالم تھا۔ اللہ نے پورے قرآن میں فرعون کا نام نہیں لیا، امیہ بن خلف کا نام نہیں لیا، ولید بن مغیرہ کا نام نہیں لیا۔ بڑے بڑے کافروں کے سردار تھے، ان کا اللہ نے نام قرآن میں نہیں لیا۔ صرف پورے قرآن میں ایک صحابی کا نام لیا ہے، وہ ہے حضرت زید۔ وہ بہت بڑا مسئلہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام لیا۔ اسی طرح اللہ کو نہیں یہ پرواہ کہ بھئی یہ فرعون ہے، یہ جناب فلان ہے، یا شداد ہے، یا حمان ہے۔ اب دیکھو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی شان ہے، عمر کی کتنی شان ہے، عثمان کی کتنی شان ہے، علی کی کتنی شان ہے۔ پورے قرآن میں اللہ نے کسی کا نام نہیں لیا، اشارے کنائے کیے ہیں، نام نہیں لیا۔ لیکن ادھر اللہ نے شرک کی جڑ کاٹنے کے لیے، حسب و نسب کی جڑ کاٹنے کے لیے آپ کے جو حقیقی چچا تھے ابو لہب، اس کا نام لیا اور ایک سورت ہی قرآن میں اس کے نام پہ اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہاں حسب و نسب کام نہیں آتے۔ ہمارے تو کہتے ہیں نا جناب سید سید، سید کی سین کو سلام ہے، ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ نہیں، سید کی سین کو سلام ہے۔ اور یہ دیکھو کتنا بڑا سید ہے ابو لہب، نبی کا حقیقی چچا ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ تباہ ہو گیا، اس کی بیوی بھی، اور وہ بھی عنقریب شعلے مارنے والی آگ میں داخل ہوں گے۔ کوئی اللہ کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ نبی کا چچا ہے، نبی کا باپ ہے، نبی کا بیٹا ہے، نبی کی بیوی ہے۔ ہمارے ہاں تو اسی باتوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا کہ میرا فلاں شیخ ہے، میں نے فلاں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہوا ہے، فلاں بڑا کرنے والا ہے، فلاں بڑا بھرنے والا ہے۔ اور میرے بھائیوں آؤ اللہ کے دین کو سمجھو، اللہ کے قرآن کو سمجھو۔ میرے بھائیوں وہاں ایمان تمہارا کام آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، نبی کی غلامی کام آئے گی، وہاں کوئی اور حسب و نسب کام نہیں آئے گا۔ اور دیاڑے تپ دے جدوں تینوں، اور دیاڑے حشر دے تینوں جدوں تپ نے ستانا۔ کدی شعر نہیں پڑھے لیکن پتہ نہیں آج آپ پہ آ گیا۔ اور دیاڑے حشر دے جدوں تینوں تپ نے ستانا، کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا، اور دربان جنت نے بوائی نہیں لانا، جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا۔ اور کوڑی نو چھڈ دے، اور کوڑی نو چھڈ دے، لسوڑی نو چھڈ دے،
دنیا دی ساری پسوڑی نو چھڑ دے پر محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا پھر پیر جگ دے اے میرے اللہ میرا گواہ ہو جا کوئی یہ نہ کہے کہ ریاض نے حق بیان نہیں سی کیتا اور پھر پیر جگ دے جے میں برساتی نے ڈڈیاں اور دعوے ہزاراں تے پگاں نے بڑیاں پر پتھران کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا الحاکمین کو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔